وسيع كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا ہے. جیسے الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے تخلیق السماوات والارض کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سب چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ سے مانگو. اسی لیے جیسا کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک قسم کا بڑی پریشانیوں کا دور ہے اور خاص طور پہ اقتصادی طور پہ لوگ انتہائی حیران و پریشان ہو گئے. کام بند ہو گئے، بیکار ہو گئے، آئندہ جو ہے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. تو یہ ساری باتوں کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھیں کہ سب سے پہلے تو ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس بندے کا رزق کتنا ہے. تو اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر پریشانی کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ارزاق کا فیصلہ کر دیا. ایک اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے ہی نہیں. کیا معنی؟ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. دو چیزیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار، ہر مخلوق زمین پہ، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بر میں، بحر میں جو ہے اس کا رزق اپنے ذمہ لگا دیا. حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں، لیکن یہ اللہ کا کمال رحمت فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، ہم پر واجب ہے اس کا رزق.
تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ لکھو. ایک تو اس کا رزق لکھو کہ اس کو رزق کتنا ملے گا، اور دوسرا اس کی عمر لکھو کہ عمر کتنی ہوگی، اور یہ بھی لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، اور یہ بھی لکھو کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا. یکتب اجلہ و رزقہ، ہر چیز لکھی گئی. ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آئے تو اللہ نے ہر چیز لکھ دی. اور یہ بھی فرما دیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں یہ جو رزق ہے ہم نے یہ تقسیم کی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو اونچا کیا کسی کو نیچے کیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے پھیلا دے، اللہ چاہے کم کر دے. یہ ہماری قابلیت میں نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ جو تھے وہ کھانے کا بھی محتاج تھے. کوئی دولت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اللہ کے فیصلوں پر یقین ہو تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے رزق بھی ڈھونڈتا ہے، یعنی جہاں اسے مرنا ہے وہی بالکل اسی جگہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح جب تک کہ اس کا رزق ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوگا وہ اس کو ملے گا اور ختم نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ایسی پریشانی یا رزق میں تنگی کیوں آتی ہے. کہ ہم اچھا خاصا کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، فراخی ہے، رزق کی فراوانی ہے، ہر طرف سے آدمی پر وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے. ایک قرآن میں ہے کہ ضرب اللہ مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ایک بستی والے تھے، بڑے سکون سے، امن سے، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو رزق ہر طرف سے آئے. کیا معنی؟ آسمان سے بارشیں آ رہی ہیں، زمین سے پھل نکل رہے ہیں، کاروبار میں نفع ہو رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا نافرمانی کی. اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندہ میری اطاعت کرے، اور رزق یعنی طاقت آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد زنا اور شراب اور کباب اور شباب میں زندگی کی صرف کرے. یعنی اب ہر آدمی جو ہے الا قلیل من عبادی الشکور، ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھا ہے، ڈش پہ بیٹھا ہے، کیبل پہ بیٹھا ہے، ورنہ اپنے موبائل پہ بیٹھا ہے. ہر وہ گندی حرکتیں ہیں جن سے حیوان بھی شرما جائیں، کتے بھی شرما جائیں، وہ یہ کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. ایمان سے کہیں کبھی کتے نے کتے سے بدفعلی کی ہے؟
دیکھا ہے آپ نے کبھی کتے نے کتے سے بدفعلی کی ہو؟ تو یہ کیسا انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے؟ عمل لوط کر رہا ہے، قوم لوط والا عمل عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها احد من العالمین۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا میری قوم تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو کہ انس و جن میں عالمین میں آج تک کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور پھر قوم لوط جو ہے اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، الحمدللہ مسجد الحرام میں ٹھنڈے دل سے سوچو، ایک تو وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور لڑکے بھی بن سنور کے عورتوں والے لباس پہن کے اسی طرح ناز و انداز اور نخرے سے چلتے اور میک اپ سنگار کرتے، اور پھر راستوں میں بیٹھ جاتے، جو بیچارہ گزرتا اس پہ پھبتیاں کستے، اس کو کنکریاں مارتے، اس کو چھیڑتے، اور اسی طرح وہ بدبخت قوم جو ہے یعنی دو دو چار چار پانچ پانچ کٹھے ہو کے ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے اور دیکھ رہے وان تم سے رون، اور تم دیکھ بھی رہے۔ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے، عورتوں کو چھوڑ دیا، عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ٹھنڈے سے سوچتے جاؤ کہ کیا یہ بلا ہم میں تو نہیں آ گئی؟ کیا یہ بلا ہمارے مدارس میں، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں کہیں یہ وبا تو نہیں آ گئی؟ کہیں یہ مسائل تو نہیں آ گیا کہ عورت بیچاری گھر میں بیٹھی اور مرد جو ہے وہ لڑکے کو لے کر پھر رہا ہے، تنخواہ اسی پہ خرچ کر رہا ہے، عورت بیچاری کو پکانے کے لیے کھانا نہیں ملتا۔ پھر یہ جرت ایسے بڑھ گئی کہ جیسے آج اگر ہم آپ کو نصیحت کریں گے چھوڑو یار یہ جنت جہنم بلا ان مولویوں کے ہاتھ میں ہے، چھوڑو یہ تو کہتے رہتے ہیں بس، ان کو تو اپنی جنت جہنم کا پتہ نہیں اور ہمیں تقریریں کرتے ہیں۔ یہی بالکل وہ نقشہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے اور خوبصورت ترین لڑکوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام گھبرا گئے، وہ جانتے تھے کہ میری قوم کا کیا حال ہے۔ اب مہمان کو کہہ بھی نہیں سکتے جی آپ کیوں آئے ہیں، تشریف رکھیں۔ آپ کی بیوی نے خیانت کی اور قوم کو جا کے خبر دی، بدبختو کہاں لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آج تو لڑکے آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں، موتی ہیں موتی، ایسے تم نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے کبھی۔ اچھا ساری قوم آ گئی، سمجھتے جاؤ سوچتے جاؤ کیا ہمارا یہ حال تو نہیں؟ اللہ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے ہیں وہ کوئی قصے تو نہیں ہے نا، کوئی ڈرامہ تو نہیں، کوئی فلم تو نہیں، وہ تو عبر ہیں، مواعظ ہیں، ذکرہ ہے کہ نصیحت پکڑو۔ اللہ نے جو قصص بیان کیے ہیں کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ قوم لوط والا عذاب تو نہیں آ گیا۔ اور اب یہ بھی عالم ہے، یعنی یقین فرمائیں کئی بچیاں بیچاری ٹیلی فون کرتی ہیں، کئی بچیاں چٹ لکھتی ہیں کہ ہمیں خامد لواطت کے لیے مجبور کرتا ہے، کیا کریں؟ اور لڑکا زمین اپنی بیوی سے لواطت شروع کر، اب بولے بیچاری طلاق لے۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے،
ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگا ہے آپ کے گھر میں لڑکے ہیں، ہمارے حوالے کریں۔ بڑے درد سے موسیٰ حضرت نے فرمایا ہؤلاء ضیفی، میرے مہمان ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر بدبختو تمہیں شہوت نے اتنا اندھا کر دیا ہے، تمہارے گھروں میں بیویاں نہیں ہیں میری بیٹیاں، جو کہ ہر بیٹی کلمہ پڑھنے والی نبی کی بیٹی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ یہ ماننا نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام اپنی لڑکیاں پکڑ کے دے دیں گے، یعنی اگر 4 لڑکے ہوں 200 بندے کو دے دیں گے، تو عقل کی بات کریں۔ معنی یہ تھا کہ ہؤلاء بناتی، کیونکہ النبی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہوتا ہے، اور اس کی اب بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ تو جس نبی نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضور کی بیٹی بن گئی، جس نے لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی بن گئی۔ یا علماء نے فرمایا کہ یہ مقصد تھا کہ ان کو تھوڑا یعنی شرمندہ کرے، بھی تمہارے گھر میں یار بیوی ہے اور تم یہ منہ کالا کر رہے ہو۔ یعنی وہ بیٹیاں نہیں تھی اور مسلمان بھی نہیں تھی، وہ لوط علیہ السلام پہ کلمہ بھی نہیں پڑھ چکی، چونکہ لوط علیہ السلام جب بستی سے نکلے ہیں تو ماں سوا اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں اس حد تک سمجھا رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ یہ نہیں جانتے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکیوں کی کوئی خواہش نہیں، اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو لڑکے چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اکیلے ہیں، کوئی قوم ساتھ نہیں، اس لیے کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کہنے لگے ہائے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اپنی عزت کا بھی دفاع کرتا، مہمانوں کا بھی دفاع کرتا، ان ظالموں سے بھی مقابلہ کرتا، لیکن میں تو بے بس ہوں۔ ان شیطانوں اور خبیثوں کا جو چیئرمین تھا نا جی، بڑا تھا، وہ کہنے لگے یار کیا دیکھ رہے ہو، پکڑو ان لڑکوں کو۔ اب لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بس اتنا امتحان کافی ہے میرے نبی کا، جتنا امتحان ہو گیا بس اتنا کافی۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبرا رہے ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ ہی لگا سکتے، کہو ان کو ہاتھ لگا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کو اپنے اہل کو لے کے آپ نکل جائیں اس بستی سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا ہے ان کی بستی کی طرف۔ ہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ نہیں بچ سکے گی، اس کو بھی وہی عذاب ملے گا جو تیری قوم کو ملے گا، چونکہ وہ تیری قوم کی معاون ہے، انہی کو خبریں دینے والی ہے، تیری بیوی ہے خیانت۔ تو یہاں سے کیا مسئلہ نکلا کہ اگر کسی بستی میں گناہ ہے آپ نہیں روک سکتے، نکل جاؤ۔ اور یہ بھی ہمیں مسئلہ ملا کہ آدمی ٹھیک ہے لیکن بیوی خیانت کر رہی ہے، ایسی بیوی کو چھوڑو۔ اور اگر اس
اس گناہ والی بستی میں تم رہو گے تم پر بھی عذاب آ جائے گا. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو. انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جو ولی اللہ ہے، جو عبادت گزار ہے، شب بیدار ہے، ہر وقت زبان پہ ذکر ہے یا نماز ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو بھی ہلاک کر دو. یا اللہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں. فرمایا قصور نہیں ہے، خود تو نیکی کرتا رہا، ان کو کبھی روکا؟ جب ان کو نہیں روکا ہے ابھی یہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوگا، پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا عمل کا. تو اس لیے اگر آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے گھر میں، آپ اپنی برادری میں کسی کو گناہ سے نہیں روکتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو علیحدہ ہو جاؤ. چونکہ روکنے کے 3 سٹیج ہیں. ایک تو یہ من استطاع منکم، جو طاقت رکھتا ہو، اقتدار ہے، قوت ہے، حکومت ہے، فلیغیرہ بیدہ، پھر اس برائی کو طاقت سے مٹا جائے. فإن لم یستطع، اگر یہ طاقت نہیں، فبلسانہ، ہی زبان سے تو کہے بھائی تم برا کر رہے ہو. اور زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں، یہ کمزور ہے. فبقلبہ، اپنے دل میں برا سمجھے. دل میں برا سمجھنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ تو رہے لیکن دل میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا. ٹی وی چل رہی ہے، وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ شرابیں پی رہے، یہ اچھا نہیں سمجھنے معنی نہیں. دل سے اچھا نہ سمجھنے کا معنی ہے کم سے کم اسے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ. اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ گار ٹولے کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ گناہ نہ کرتا ہو، انکار نہیں کرتا، تو وہ بھی قیامت میں انہی میں سے اٹھے گا اور اس کو بھی وہی سزا ملے گی. اور ساتھ فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ لوط علیہ السلام آپ رات میں نکل جائے، اس بستی کو چھوڑ دے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے. کیوں کہ جب اللہ کا پیغمبر ہے، انسان ہے، رحم دل ہے، مڑ کے دیکھے شاید رحم آ جائے، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے. نہیں بھائی ان کی طرف دیکھو ہی نہیں. اور یہاں سے علماء نے مثلا نکالا کہ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے تو مڑ کے مت دیکھو، یعنی کہ رات کو فلمیں چلا کے بیٹھے رہو. کیونکہ گناہ کو دیکھنا بھی گناہ کے برابر ہے، گناہ کرنے کے برابر ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ لوط علیہ السلام تیری بیوی نہیں بچے گی. یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر بیوی گناہ گار ہے، خائن ہے، ظالم ہے اور خاوند نبی ہے، اس کو نہیں بچا سکتا اگر اللہ نہ بچائے. ہماری قوموں نے تو عقیدہ بنا رکھا ہے نا، پیر چھڑا لے گا. ہم 11ویں جو کرتے ہیں تو 11ویں والا پیر آئے گا، بیڑا لے کے ہمیں لے جائے گا. اللہ کہتا ہے نبی نہیں چھڑا سکتا، ان کو پیر چھڑائے گا. کیا غلط عقیدے. اور یہ سارے عقیدے ایسے ہیں جو آدمی کو گناہ کراتے ہیں کہ جی پیر جو چھڑا لے گا، ہم جو مرضی آئے کریں. شیعہ نے عقیدہ بنا لیا کہ 10 دن محرم کے کپڑے کالے پہن کے ماتم کر لو، علی چھڑا لے گا، حسین چھڑا لے گا. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. ہمارے لوگوں نے یہ عقیدہ، انہوں نے کہا علی چھڑا لے گا، حسین چھڑا، انہوں نے کہا پیر چھڑا لے گا، غوث چھڑا لے گا، داتا چھڑا لے گا، عبد القادر جیلانی چھڑا لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یہ بھی عقیدہ سمجھ آ گیا قرآن سے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نہیں بچا سکتا. اور سارے فرشتوں نے آگے یہ بھی بتا دیا ان موعدہم الصبح. فرمایا کہ لوط علیہ السلام مت گھبرائیں،
ان کا ہلاکت کا وقت آ گیا، جب صبح کا تارا چمکے گا نا تیری قوم کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ تو قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ الفاظ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا کہ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے ہلاکت کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی قوم سے اتنے جلے ہوئے تھے نا، جب انہوں نے کہا کہ ان کو صبح کا دم گیا، صبح کو تو دیر ہے، مانا یہ تھا کہ ان کو ابھی برباد کرو۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، اور صبح کون سی دور ہے، صبح بھی قریب ہے۔ اور اسی سے بعد علماء نے استنباط کیا کہ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، آخر ظلم کی رات مٹ جائے گی اور حق کی صبح طلوع ہو جائے گی۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، حلب میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے، ہندو ملکوں میں ہو رہا ہے، اراکان میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، یاد رکھیں صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، کیا صبح ہوگی؟ اگر رات ہے تو صبح بھی ہوگی اور ظلم مٹ جائے گا۔ بالکل نہ گھبرائیں، ظلم کا کام ہی ایسا ہے کہ ظلم مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اور جس تحریک میں خون آ جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ مسلمان لا وارث ہے، ان کا وارث خدا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، آپ کی بیٹیاں صرف آپ کے ساتھ گئیں، کیونکہ بیوی تو خائن تھی، بیوی تو قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی مسئلہ علماء نے لکھا کہ آدمی خود گناہ نہ کرے لیکن گناہ کے لیے دعوت دے، وہ بھی اسی طرح کا مجرم۔ دیکھو نا، ان کی بیوی تو گناہ نہیں کرتی تھی لیکن قوم کو بتلاتی تھی کہ جی ہاں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ اور جب صبح کی وقت آیا، صبح صادق ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل حاضر رب جلیل، فرمایا قوم لوط کی بستیوں کو من تخوم الارض، زمین کی بنیادوں سے اٹھا لو ان کو۔ 5 بستیاں تھیں، اور سب سے بڑی بستی قریہ سدوم تھی، اور ان کی اس وقت آبادی جو ہے تقریباً 6 لاکھ تھی۔ اللہ نے حکم دیا اور جبرائیل نے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کے بالکل کونے سے ان کو اٹھا لیا۔ اور ان کو آسمانوں کے اتنا قریب لے گیا کہ وہ بھی آسمانوں کی مخلوق کی آواز سن رہے تھے، اور آسمان کی مخلوق جو ہے وہ بھی ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ اللہ نے حکم دیا جعلنا عالیہا سافلہا،
اللہ نے حکم دیا جبریل اور ان کی بستیوں کو اوندا کر کے گرا دو. اب آسمان کے قریب 500 سال کا سفر ہے. جب کسی بستی کو ایسے کر کے گرا کے نیچے ڈالیں گے ایمان سے کہ کیا بچے گا؟ اور پھر اسی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ نے حکم دیا جبرائیل ان کے اوپر جہنم کے پتھروں کی برسات کا. اچھا خدا کی شان ہے کہ کتب سابقہ میں یہ روایات بھی ہیں کہ جب یہ عذاب آیا نا تو کچھ لوگ جو تھے وہ بستی میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، لیکن پتھر ہوا میں معلق کھڑے تھے. جو ہی بستی میں آئے پتھر فوراً آئے، کوئی نہیں بچا. اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ ابھی بھی جس ملک اردن کہتے ہو نا یہ وہی ہے، اور اس جگہ کا نام ابھی بھی ہے بحر المیت. وہ دریا جو بالکل جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی وہ جگہ موجود ہے. وہ عذاب والا پانی ابھی بھی کھڑا ہے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. اور اللہ نے ان کو اور بھی تو عذاب کی شکلیں تھیں نا، جیسے قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں دماغ میں، اللہ ہر قوم کو وہ عذاب دیتے ہیں جس کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، اور جس پہ وہ اکڑتے ہیں اور جس پہ وہ اتراتے ہیں اللہ اسی کا عذاب دیتے ہیں. اب دیکھو نا فرعون کی قوم کا کیا ہوا، غرق ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ فرعون کہتا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کہتے اپنی قوم سے کہ دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے نہروں پہ فخر کیا تھا، اللہ نے نہر میں غرق کیا. یعنی وہی عذاب آیا جس پہ وہ اتراتا تھا، یوں سمجھے. اور اسی طرح دیکھیں گے اس قوم کو چونکہ لڑکوں سے بدفعلی کی عذاب تھا، اللہ نے وہی دیا کہ جیسے یہ لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کر، ان کو الٹا کر کے زمین پہ مارو. اسی جنس سے عذاب دیا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی کے لیے اگر وہ کنوارا ہے تو 100 درے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے. اور لوتی جو ہے لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا یا چاہے اپنی عورت سے بدفعلی کرنے والا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور اگر وہ لڑکا بھی راضی ہے، فاعل و مفعول دونوں اس کام پہ راضی ہیں، تو دونوں کو قتل کر دیا جائے. ایک یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو راضی نہیں ہے، تو اس کو وہ سزا نہیں ملے گی. جیسے ایک عورت بیچاری کو اغوا کر لیتی ہے، ریپ کر لیتے ہیں، زنا ہو رہا ہے، لڑکی تو راضی نہیں ہے نا غریب. اب جناب یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بعد آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے بدبختوں کو، کہ زمین پہ یہ جراثیم بھی نہ رہیں اس بیماری کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، اور نہ ہو تو مسجد کا مینارہ تو ہوتا ہی ہے نا، اس میں لے کے اسی طرح ان کو دھکا دو الٹا، اور اوپر پتھروں کی بارش کر دو جیسے اللہ نے ان کو سزا دی تھی قرآن میں. تو اس لیے سب سے پہلی بات ٹھنڈے دل سے سوچیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی والے بڑے امن سے، بڑے عیش سے، آرام سے زندگی گزار رہے تھے.
لیکن اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے عذاب مسلط کر دیا، ایک تو رزق بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئی، فصل ختم ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت ڈر، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بندے گھر سے نہیں نکل سکتے، بچے سکول جائیں تو مائیں بیچاری بس گلی پہ کھڑی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، دعائیں مانگیں خدا کرے بچہ سلامتی سے آ جائے۔ یعنی یہ دو عذاب آتے، ایک بھوک کا ایک خوف کا۔ یقین کریں اب ہم پر یہی دو عذاب آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وما رفعت، اور وہ ختم نہیں ہوتی الا بتوبۃ، جب تک کہ بندے توبہ نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بھوک ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بجائے عبادت کے ہم نے گناہوں میں زندگی گزار دی ہے، اور اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری آخری حد ہے بربادی کی۔ ایک ہے آدمی گناہ ہے لیکن سمجھتا ہے یار میں گناہ گار ہوں، یہ بڑا گندا کام ہے، اور گھبراتا ہے اللہ کی طرف لوٹ۔ نہیں، ایک یہ ہے کہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج شادیوں پر، آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، اور آج بڑی بڑی پارٹیوں میں ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ابلیس لعین جو ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں سے چھٹی کر گیا، وہ کہتا ہے اب میری ضرورت ہی نہیں، یہ مجھ سے بھی بڑے ابلیس ہیں، ان کو بھٹکانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو مجھے بھی بھٹکا دے۔ لیکن علاج کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو، اور اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دروازوں پہ توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اور ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ اور آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ تم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو؟ تم تو ایک پنکھا بھی بجلی سے چلاتے ہو، اتنی بڑی بجلی، اتنے بڑے مشینیں، اتنے بڑے ٹرانسفارمر، اور پھر سے لائنیں اور بجلی کے کنیکشن، اور ذرا سی کچھ ہو جائے تو بجلی ختم، پنکھا ختم، یا ذرا سا تار لگی ہو جائے شارٹ سرکٹ ہو گھر جل جاتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھو کیسے ہوائیں چل، اور یاد رکھو کہ ریاح جمع ہے ریح کی، ہوائیں ایک ہے ہوا، اور ہوائیں جو ہیں قرآن مقدس کی روح سے 8 قسم کی ہیں۔ 4 قسم کی ہوائیں اللہ نے رحمت کے لیے بنائی ہیں، اور 4 عذاب کے لیے بنائی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ نے میری مدد کی صبا ہوا کے ساتھ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اور عاد کو اللہ نے ہوائے دبور سے ہلاک کر دیا۔ تو ہواؤں کی بھی قسمیں ہیں، یاد رکھو، اور 4 قسمیں جو ہیں یاد رکھو وہ رحمت کی ہیں۔ اسی لیے کئی مقام پہ قرآن میں بھی آتا ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا،
اور اسی طرح کچھ ہوائیں اللہ نے ایسی بھی پیدا فرمائی ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، جو حمل ٹھہراتی ہیں۔ یہ کیسے حمل ٹھہراتی ہیں؟ معنی یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو یہاں آپ نے پودے لگائے گلاب کے اور چمیلی کے اور فلاں فلاں فلاں، اس کے جو بیج گرے نا جی، ان کو ہوا اڑا کے ادھر ڈال دیتی ہے، ادھر جناب جو پودا ہے اس کو بھی وہ پھول لگ جاتا ہے، اس کو وہ منتقل کر رہی ہے۔ اور اسی طرح ہوائیں جو ہیں، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے دیکھیں نا، پہلے آیا کہ بھئی آسمان و زمینوں کو بنانے والا خدا ہے، پھر آیا اسی سے مانگو، پھر آیا ہوائیں، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس ربط کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ گے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اور بڑی آہستگی سے چھپ کے اپنے گھر میں جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم جب تمہاری اس دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں نا، پھر ہم رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اسی طرح ایک ہے وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ذات ہے جب تم نا امید ہو جاتے ہو تو وہ بارش بھیجتی ہے۔ جیسے آج ہم بھی نا امید ہو چکے ہیں نا کہ جی کیسے ہوگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، صحابہ کہ متى نصر اللہ، مت پتہ نہیں مدد کر رہا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے، مانگنے والے تو بنو۔ تم اپنی اصلاح تو کرو، تم گناہ تو چھوڑو، تم اللہ کا ذکر تو کرو، تم اللہ کی طرف لوٹ تو آؤ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، بشرم من بین یدی رحمتی، بارش کے آنے سے پہلے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے نا، تو آدمی کہتے ہیں یار معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے، دیکھو نا ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بارشیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں نا، یہ دریاؤں سے ان کے قطرات بخارات کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اور اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، وہ بادل پانی کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو فلاں جگہ پر لے جاؤ، پھر ہم ان کو مردہ زمین کی طرف بھیجتے ہیں، سقناہ الی بلد میت، اور جب وہ مردہ زمین پہ جاتا ہے اللہ پانی کو حکم دیتا ہے، بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مردہ زمین زندہ ہونے کے بعد اپنی سبزیاں اگاتی ہے، اللہ نے فرمایا ظالمو اسی طرح ہم موتا کو بھی قبروں سے نکالیں گے۔ کذالک نخرج الموتى، یہ تو رات دن دیکھ رہے ہو نا کہ کیسے سبزیاں نکلتی ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں نا جی کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، جو کا دانہ ہے، باجرے کا دانہ ہے، اس کو جب زمین میں مٹی میں گاڑ دیتے ہو اسی کو اللہ اگاتے ہیں، اور اس کی پھر دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک زمین کے اندر جا رہی ہے اوپر، ایک اوپر آ رہی ہے۔ اب دیکھو یہاں کون سا پیر بیٹھا ہوا ہے، کزرع اخرج شطأہ، اور حضرت ایک بزرگ تھے وہ ہمیشہ اور تقریب میں فرماتے تھے کہ بابا جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، گیارہویں کو دودھ تقسیم کرتے ہیں، ان کو تو کبھی ایک بچہ یا ایک بچی یا دو بچے ملتے ہیں، یہ جانور دیکھو کتی کس کے پاس جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کٹھے پیدا ہو جاتے ہیں، بلی کس کے پاس جاتی ہے، چار چار پانچ پانچ کٹھے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ مکڑی کس کے پاس جاتی ہے گا اور لائن لگ جاتی ہے اور پیدا ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کس کی منت مانتی ہے اور اس کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك